ایک مشہور ضرب مثل ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس مثال کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ لاٹھی کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے پاس لاٹھی ہو وہ دو چار لاٹھیاں برسا کر بھینس کو اسی ڈگر پر چلاتا ہے جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے۔ ریاست پاکستان کی مثال بھی لاٹھی اور بھینس کی طرح ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد جو بھی حکومت اس ملک کی غریب عوام پر مسلط ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہی لاٹھی ہوتی ہے، اور اس ملک کے تمام ادارے بھینس کی مانند ہیں۔ ہر حکومت اقتدار میں آنے کے بعد دو چار لاٹھیاں برساتی ہے اور اداروں کو اسی ڈگر پر چلانے کی کوشش کرتی ہیں جس میں ان کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل بھینس کی کھال بھی اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ اسے لاٹھیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا، سول سوسائٹی اور عوام سب دہائیاں دے دے کے تھک چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی غیر قانونی لون ایپس لوگوں کے لیے اذیت بن چکی ہیں۔ ان ایپ سے تنگ آ کر سادہ لو افراد لیے گئے قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید قرضہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن وہ پھر بھی اصل رقم کا سود تک ادا نہیں کر سکتے اور آہستہ آہستہ وہ دلدل میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ درجنوں ٹاک شوز، روایتی اور غیر روایتی میڈیا کے ذریعے اس مکروہ دھندے کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ ثبوتوں کے ساتھ ان ایپلیکیشن کے خلاف مکمل چارج شیٹس پیش کی جاتی رہیں، لیکن ادارے وقتی ایکشن لینے کے بعد پھر سے انہی کاموں میں مصروف ہو گئے جن سے ان کے آقاؤں یعنی سیاستدانوں کے سیاسی مفاد وابستہ تھے۔ وہ سیاسی وابستگیاں تبدیل کرانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ عوام جو ان کے آقاؤں کو منتخب کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پھر ایک قیمتی جان ان قرضہ ایپلیکیشن کی بھینت چڑھ گئی۔ راولپنڈی کے رہائشی 42 سالہ محمد مسعود نے بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے 13,000 روپے کا قرض لیا تھا، جسے سود سمیت ادا نہ کر سکنے پر اس نے دوسری ایپ سے دوبارہ قرض لیا، جو چند ہفتوں میں سود کے اضافے سے 7 لاکھ روپے ہو گیا۔ قرض دینے والوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر 2 بچوں کے باپ نے پنکھے سے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ محمد مسعود نے اپنی جان لینے سے قبل مبینہ طور پر اپنے اہل خانہ کے لیے ایک آڈیو پیغام بھی چھوڑا ہے، جس میں وہ اپنے اوپر گزرنے والی دردناک حالات کی داستان بتاتے ہیں۔ اپنے آڈیو پیغام میں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اہلیہ سے معافی مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے مختصر پیغام میں وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہ میں آپ کے قابل ہوں نہ بچوں کے، کوئی اور آپشن نہیں، مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لوگوں کے سود کے پیسے دینے ہیں۔ اس آڈیو کلپ کے بعد وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اسی لیے میں آپ کو بول رہا تھا کہ گھر بیچ دیتے ہیں، آپ نے بولا نہیں، گھر نہیں بیچنا۔ نہ میں آپ کے قابل ہوں نہ میں بچوں کے، نہ میں اچھا باپ بن سکا نہ میں اچھا ہسبینڈ اور نہ اچھا بیٹا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں سود کے، جو انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بول رہا تھا کہ گھر سیل کر دیتے ہیں، آپ نے بولا نہیں، گھر نہیں سیل کرنا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ موبائل بند رکھنا کم از کم 1 مہینہ اور بعد میں سے میں نکال کے فون منیب کو دے دینا۔ اپنے خاوند کی اس دردناک موت کے بعد متوفی کی اہلیہ نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اس سارے معاملے سے پردہ اٹھایا۔ محمد مسعود کی بیوہ کا کہنا ہے کہ 6 ماہ قبل ان کے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ مسعود نے گھریلو اخراجات کی ادائیگی کے لیے شروع میں ایک آن لائن ایپ سے صرف 13,000 روپے کا قرض لیا تھا، جس کے 1 ہفتے بعد ہی آن لائن کمپنی نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور رقم سود کے ساتھ 50,000 تک بڑھا دی۔ میرے شوہر نے آن لائن کمپنی کا قرض چکانے کے لیے ایک دوسری آن لائن کمپنی سے 20,000 روپے لون لیا۔ وہ الزام عائد کرتی ہیں کہ 1 ہفتے بعد آن لائن کمپنیوں نے زندگی اجیرن کر دی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر لون کے اوپر مسلسل رقم ادا کرتے رہے۔ پریشانی میں ہم نے آن لائن کمپنیوں کا قرض اتارنے کے لیے لوگوں سے قرض لیا۔ میرے شوہر قرض کی دلدل میں پھنستے گئے اور ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ میرے شوہر نے دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لوگ ان قرضہ ایپ کے دلدل میں پھنس کیسے جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر قرضہ دینے کی بہت ساری آن لائن ایپس موجود ہیں جو لوگوں کو چھوٹے قرضے فراہم کرتی ہیں۔ ڈیجیٹل قرضہ دینے کی یہ کمپنیاں مختلف ناموں سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں اور ان میں زیادہ تر کمپنیاں 10,000 سے 50,000 تک کا قرضہ فراہم کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کی جانب سے تیز، آسان، بروقت طریقوں سے قرضہ دینے کے اشتہارات سوشل میڈیا پر چلتے ہیں، جن میں قرضہ لینے والے خواہش مند افراد کو 1 سے 2 دن میں قرضے کی سہولت دینے کی پیشکش کی جاتی ہے۔
آن لائن قرضہ دینے والی یہ ایپس پاکستان میں پلے سٹور پر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپس میں شامل ہیں۔ راولپنڈی میں آن لائن ایپس کے سودی جال کا شکار ہونے والے محمد مسعود کی مبینہ خودکشی کا واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی مبینہ طور پر صفر شرح سود پر $3 ارب کا قرض لینے والے افراد کے معاملے پر بحث ایک دن قبل نمٹا چکی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھاری قرض لینے والوں کا ڈیٹا مانگا، تاہم کمیٹی کے مطابق انہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔